جناب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سن 50 ہجری میں شامیوں کو بلایا، اس لیے کہ وہ ان کے بعد میں ان کے بیٹے یزید کی جانشینی کے لیے بیعت کریں۔ اسلام میں پہلی شخصیت جناب امیر معاویہ کی ہے جنہوں نے اپنی حیات ہی میں اپنے بیٹے کو اپنا ولی عہد بنایا، جانشین مقرر کیا اور مسلمانوں سے اس کے لیے بیعت لی۔ اس کے بعد میں آپ نے خط لکھا گورنر مدینہ مروان کے نام۔ اس خط میں لکھا کہ تم مدینہ میں اہل مدینہ سے میرے بیٹے کے لیے بیعت لو، یزید کے لیے مسلمانوں سے بیعت لو۔ مروان نے خطبہ دیا اور پھر بعد میں کہنے لگا کہ مجھے امیر معاویہ کا خط آیا ہے۔ امیر معاویہ نے لکھا ہے کہ میں آپ لوگوں سے ان کے بیٹے یزید کے لیے سنت ابو بکر و عمر پر عمل کرتے ہوئے بیعت لوں، خلافت کے معاملے میں جناب عمر فاروق اعظم، جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں یہی طریقہ تھا۔ جب اس نے اتنا کہا تو جناب حضرت عبد الرحمن ابن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ بات بالکل غلط ہے، اس لیے کہ جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خاندان سے یا اپنی اولاد سے کسی کو خلیفہ مقرر نہیں کیا، کسی کا نام خلافت کے لیے پیش نہیں کیا، کسی اپنے اہل خانہ کے لیے بیعت نہیں لی۔ یہ طریقہ جناب حضرت ابو بکر و عمر کا نہیں ہے، بلکہ یہ طریقہ تو قیصر و کسریٰ کا ہے۔ وہ ہوتا تھا نا پہلے زمانوں میں، بادشاہ کا بیٹا بادشاہ بنتا تھا، راجہ کے یہاں راجہ پیدا ہوتا تھا۔ سن 50 ہجری میں اس دور کا آغاز ہوا ہے کہ جب جناب امیر المومنین حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی حیات میں ہی اپنے بیٹے کے لیے مسلمانوں سے بیعت کا مطالبہ کیا۔ اور یہ میں روایت ابن خلدون کے حوالے سے پڑھ رہا ہوں، تاریخ الخلفاء کے اندر بھی روایت موجود ہے۔ مورخین نے باضابطہ لکھا ہے اس کو کہ جناب امیر معاویہ نے اپنی حیات میں ہی اپنے بیٹے یزید کے لیے بیعت لی، اور اس کے 1 سال بعد 51 ہجری میں امیر معاویہ حج کرنے کے لیے آئے تو آپ نے اپنے پاس میں جناب حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا۔ ان کو بلانے کے بعد میں کہنے لگے، اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند، تم تو یہ کہتے تھے کہ ایک دن اگر خلیفہ نہ ہوگا تو مجھے چین نہیں آئے گا، ایک دن اگر مجھ پر خلیفہ مقرر نہیں ہوگا تو مجھے چین نہیں آئے گا، لیکن اب میرے بیٹے کے لیے خلافت کے معاملے میں کس لیے انتشار کر رہے ہو؟ جناب حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے امیر معاویہ سنیے، یہ بات تو درست ہے کہ میں مسند خلافت کو خالی دیکھنا نہیں چاہتا، لیکن ایسا بھی ہرگز نہیں ہے کہ کوئی امیر اپنے بیٹے کو ولی عہد بنا دے۔ یہ فیصلہ آپ کا نہیں بلکہ تمام مسلمانوں کا فیصلہ ہونا چاہیے۔ سارے مسلمان جس پر اتفاق کرے، جس کی بیعت کر لے، میں بھی اس کو قبول کر لوں گا، میں بھی اس کو تسلیم کر لوں گا۔ اتنا کہا اور واپس چلے گئے۔ حضرت امیر معاویہ نے ان کے بعد میں جناب حضرت عبد الرحمن ابن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، ان سے بھی یہی بات کہی، انہوں نے بھی انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا یہ فیصلہ مسلمان کریں گے کہ کس کو اپنا خلیفہ بنائیں گے، کس کو اپنا امیر بنائیں گے۔ پھر حضرت عبداللہ ابن زبیر کو بلایا
ان سے بھی یہی کہا اور کہا کہ تم ایک لومڑی کی طرح ہو، اس چالاک لومڑی کی طرح جو ایک بل سے نکلتی ہے دوسرے میں گھس جاتی ہے۔ تم معاملہ خلافت میں میرے بیٹے یزید کی بیعت کیوں نہیں کرتے، کیوں انتشار کرتے ہو؟ حضرت امیر معاویہ اپنی حیات میں ہی بیعت لے رہے تھے مسلمانوں سے اپنے بیٹے کے لیے۔ الغرض جناب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جب انتقال ہوا، جب آپ دنیا سے رخصت ہوئے، دار فانی سے دار جاویدانی کی طرف جب آپ نے کوچ کیا، تو آپ کے بعد میں آپ کا بیٹا یزید تخت نشین ہوا۔ اور یزید کے متعلق میں پچھلی گفتگو میں بتا چکا ہوں کہ یزید وہ ہے جس کے بارے میں میرے آقا نے خود فرما دیا تھا کہ میری سنت کا پہلا بدلنے والا بنی امیہ کا ایک شخص ہوگا جس کا نام یزید ہوگا۔ کتب تواریخ میں موجود ہے، طبری نے لکھا ہے، ابن اسیر نے لکھا ہے، ابن خلدون نے لکھا ہے کہ یزید ایک فاسق و فاجر انسان تھا۔ یہ الگ بات کہ جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حیات میں اس کا فسق، اس کا فجور سامنے نہیں آیا تھا، ظاہر نہیں ہوا تھا۔ تخت نشین ہونے کے بعد میں اس کا فسق و فجور سامنے آیا۔ یزید نے جب تخت نشین ہوا تو گورنر مدینہ، چونکہ اس وقت میں گورنر تبدیل ہو گیا تھا اور ولید بن عتبہ اس وقت میں گورنر تھے مدینہ کے، تو اسے فکر تھی کہ سب سے پہلے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن زبیر اور حضرت عبد الرحمن ابن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، ان تمام لوگوں کی بیعت لی جائے۔ اگر ان سے بیعت لینے میں دیر کی تو حالات بدل سکتے ہیں، بگڑ سکتے ہیں۔ یزید نے خط روانہ کیا گورنر مدینہ کی طرف۔ ولید بن عتبہ کو خط ملا، اس خط میں تھا کہ امیر معاویہ دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، انتقال کر چکے ہیں، یزید تخت نشین ہو گیا ہے، اور یہ حکم تم کو دیا جاتا ہے کہ تم امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر، حضرت عبداللہ ابن زبیر، حضرت عبداللہ ابن عمر، ان لوگوں کو بلا کر میری بیعت لو، ان لوگوں سے بیعت لو، جب تک یہ بیعت نہ کریں انہیں چھوڑنا نہیں، ان پر سختی کرو۔ جب یہ خط جناب ولید بن عتبہ کو ملا، انہوں نے خط پڑھا تو پریشان ہوئے کہ کیا کروں۔ مروان کو بلایا جو پچھلا گورنر تھا، اس سے مشورہ کیا۔ مروان کہنے لگا امام حسین کو بلاؤ، بلانے کے بعد میں ان سے بیعت لے لو، دیر کرنا فضول ہے، دیر کرنے کا موقع نہیں ہے، دیر کرو گے تو حالات بہت زیادہ بگڑ جائیں گے، انتشار ہو جائے گا۔ جناب ولید بن عتبہ نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا۔ آپ مسجد نبوی شریف میں تھے، نماز عشاء سے فارغ ہو چکے تھے، جب بلاوا آیا کہ گورنر مدینہ نے بلایا ہے، ولید بن عتبہ نے بلایا ہے، تو آپ حیران ہوئے کہ آخر اتنی رات میں بلانے کا سبب کیا ہے، اس وقت بلانے کا سبب کیا ہے۔ بہرحال آپ نے اپنے ساتھ چند اپنے رفقا کو لیا، چند ساتھیوں کو لیا، اور ان سے کہا کہ سنو، تم گورنر ہاؤس کے باہر کھڑے ہو جانا، اگر بلند آواز اندر سے ہو، آواز بلند ہو تو اندر آ جانا، اور وہاں سے اس وقت تک نہیں ہٹنا جب تک میں باہر نہیں آ جاؤں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ گئے، گورنر مدینہ ولید بن عتبہ نے وہ خط دکھایا اور کہا کہ جناب امیر معاویہ کا انتقال ہو چکا ہے، یزید اب تخت نشین ہو چکا ہے، لہٰذا یہ خط مجھے آیا ہے کہ میں آپ کی بیعت لوں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سنو، یوں رات میں چھپ کر بیعت لینا مناسب نہیں ہے، دن کے اجالے میں سارے لوگوں کو جمع کر لو، سب کی بیعت لو، ہم بھی وہاں پر بیعت کریں گے۔
इतना कहकर आप जाने लगे। मरवान ने कहा वलीद इनको जाने न दो, इनको पकड़ लो, अगर ये चले गए तो फिर तुम्हारे हाथ नहीं आने वाले। लेकिन वलीद बिन उतबा ने कहा कि मैं ऐसी गुस्ताखी कभी नहीं कर सकता, ये मेरे आका नबी रहमत ताजदारे मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अहले बैत हैं, ये मेरे मुस्तफा के नवासे हैं, मैं इनकी बेअदबी नहीं कर सकता, इनके साथ में कोई ज्यादती नहीं कर सकता। इमाम हुसैन वापस आ गए। अगले दिन फिर बुलावा आया, गवर्नर मदीना ने फिर गवर्नर हाउस बुलाया। इमाम हुसैन ने कहा भी हम मसरूफ हैं। इसके बाद में आपने मशवरा किया अहले खाना से, बाकी तमाम लोगों से, अपने दोस्तों अहबाब से मशवरा किया और मशवरे में यह बात तय पाई कि मदीना मुनव्वरा को छोड़कर मक्का मुकर्रमा की तरफ कूच किया जाए, इसलिए कि अगर यहां रहेंगे तो बैत का बार बार मुतालबा होता रहेगा और जोर दिया जाएगा। और इमाम हुसैन जानते थे अगर मैंने बैत कर ली तो यजीद के तमाम उयूब पर पर्दा पड़ जाएगा, इसलिए कि मेरी बैत उसके फिस्क व फुजूर की सनद बन जाएगी। इसीलिए इमाम हुसैन ने बैत से इनकार किया और आप मक्का मुकर्रमा जाने का फैसला करने लगे। मशवरा हुआ और जब मशवरे में यह तय पाया, 27 रजब की रात थी, इमाम हुसैन नाना अपने नाना जान मुस्तफा करीम के रोजे मुबारक पर पहुंचे। जाकर सलाम अर्ज की, आंखों में आंसू हैं, वो शहर मदीना जहां पले बढ़े परवरिश हुई, जहां नाना ने अपनी आगोश में प्यार किया, जहां नाना ने लबों को चूमा, जहां गले को चूमा, जहां इमाम हुसैन को नाना ने प्यार किया, वो शहर मदीना, वो नाना का प्यारा मस्कन आज छूट रहा था हुसैन से। अपने नाना जान की बारगाह में जाने के बाद में जनाबे इमाम हुसैन अर्ज करने लगे, सलाम है जद्दे अमजद मेरा चेहरा चूमने वाले, मुझे दोषे मोहब्बत पर उठाकर घूमने वाले, जरा नजरें उठाकर देखिए ये नूरुलैन आया, मेरे नाना तेरे दर पर तेरा प्यारा हुसैन आया। इमाम हुसैन अपने नाना के रोजे मुबारक के बाद में फिर अपनी वालिदा सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा की कब्र मुबारक पर पहुंचे। अपनी वालिदा को जाकर सलाम पेश किया, ऐ वालिदा आज मदीना छोड़ रहा हूं, ऐ वालिदा इसी मदीना मुनव्वरा में आपने मेरी परवरिश की थी, आज इसी अपने महबूब वतन को छोड़ रहा हूं। अल्लाहु अकबर। अपने भाई इमाम हसन की कब्र मुबारक पर गए, ऐ भाई तुम्हें यह मुश्किल वक्त सामने नहीं आया, तुम बहुत जल्दी अम्मी जान के पास पहुंच गए, लेकिन मेरे सामने यह मामला आ गया, मेरे सामने यह मसला है और मैं मजबूर हूं कि अब मुझे ये मुकद्दस, ये प्यारा शहर मदीना छोड़ना पड़ रहा है। अलगरज इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु अपने अहले खाना के साथ मदीना मुनव्वरा से निकले और मक्का मुकर्रमा आप पहुंच गए। मक्का मुकर्रमा पहुंचकर आपने 4 महीने 6 दिन वहां पर गुजारे। कहां पर कयाम किया? शेबे अबी तालिब, जहां पर मेरे आका नबी रहमत ताजदारे मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और आपके रुफका, आपके अहले खाना 3 साल बड़ी मुश्किल के गुजार चुके थे। 3 साल तक के लिए जब मेरे आका का और मेरे आका के चाहने वालों का, मेरे आका के खानदान वालों का सोशल बायकाट हुआ तो शेबे अबी तालिब के अंदर रहे। इमाम हुसैन भी पहुंचे और वहीं पर जाकर कयाम पजीर हुए। 4 माह 6 दिन इमाम हुसैन वहां पर रहे। इधर चूंकि अब्दुल्ला बिन जुबैर भी मदीना मुनव्वरा छोड़ चुके थे और मक्का आ गए थे, जब यजीद को पता लगा कि हुसैन मदीना छोड़कर मक्का चले गए हैं और वलीद ने उनसे बैत नहीं ली, वलीद बिन उतबा ने,
تو یزید نے مدینے کا گورنر چینج کر دیا، ولید بن عتبہ کو ہٹا کر ایک دوسرا گورنر بنایا، اور پھر اس گورنر نے 2000 کا ایک لشکر، چھوٹا سا 2000 کی تعداد میں مدینہ منورہ سے روانہ کیا مکہ کی طرف۔ مکہ کے باہر پڑاؤ ڈال دیا گیا 2000، اور ان کو یہ سخت ہدایت دی گئی تھی کہ عبداللہ ابن زبیر کو پکڑنا اور ان سے بیعت لینا، ان کو چھوڑنا نہیں۔ یہ 2000 کا لشکر مکہ مکرمہ کے باہر پڑاؤ ڈالے ہوئے تھا۔ انہوں نے چیلنج کیا جناب عبداللہ ابن زبیر کو، مگر ان کے ساتھیوں نے جب حملہ کیا نا، شدید حملہ، تو پھر یہ 2000 کا لشکر وہاں سے بھاگ نکلا۔ مکہ مکرمہ میں امام حسین تھے کہ آپ کے پاس کوفیوں کے خط آنے لگے، اہل کوفہ آپ کو خط لکھ کر بلانے لگے، حسین آپ آ جائیے، ہماری جانیں آپ کے لیے، ہمارے مال آپ کے لیے، زندگیاں آپ کے لیے، ہم کسی فاسق و فاجر کی بیعت نہیں کر سکتے، یزید کی بیعت ہمیں منظور نہیں، یزید کی تخت نشینی ہمیں قطعی منظور نہیں، آپ تشریف لائیں، ہم آپ کی بیعت کریں گے، آپ کی خاطر ہم اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دیں گے، آپ کی خاطر لڑیں گے مریں گے، مگر آپ پر آنچ نہیں آنے دیں گے، آپ آئیے، ہمیں آپ کی ضرورت ہے، آپ ہمارے امیر ہیں، آپ مولا علی کے شہزادے ہیں، آپ نواسے مصطفیٰ ہیں، آپ حسن مجتبی کے بھائی ہیں، آپ کا حق ہے خلافت، آپ تشریف لائیے، ہم آپ کی بیعت کریں گے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اہل کوفہ کے خطوط آنے لگے۔ ملا باقر مجلسی شیعوں کے ایک مولوی، جلال العیون ایک کتاب ملا باقر مجلسی کی ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ تقریباً 12,000 خطوط اہل کوفہ نے امام حسین کی بارگاہ میں پہنچائے۔ ملا باقر مجلسی نے 12,000 خطوط لکھے، ابن خلدون نے، ابن اسیر نے، تبری نے 150 خطوط لکھے، کہا 150 خطوط امام حسین کی بارگاہ میں پہنچے۔ بڑی شدت سے اہل کوفہ آپ کو بلا رہے تھے۔